وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة صدق اللہ العظیم۔ لم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ حرف جازمہ ہے اور نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یکونو جو ہے جب مجزوم ہو جائے گا تو ہو جائے گا یا کون، اس کا یہ گر جائے گا، اس کا یہ گر جائے گا اور یہ ساتھ مل جائے گا۔ اچھا، یہ واحد کا صیغہ ہے۔ کانا یکونو کیا ہے؟ فعل ناقص۔ اس میں تھوڑی سی خصوصیات فعل والی پائی جاتی ہے کہ اگر اس کا فعل کا فاعل ظاہر ہو جائے تو واحد فعل لگتا ہے، چاہے وہ ایک ہو چاہے 1,00,000 ہوں۔ اسی طرح اس کا اسم اگر ظاہر ہو جائے چاہے وہ 1 ہو یا 1,00,000 ہو، صیغہ واحد کا لگے گا، واحد کا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ہے فعل ناقص۔ یہ من کی وجہ سے اہلی، یہ مضاف ہے۔ الکتابی جر میں کیوں ہے؟ مضاف الیہ کی وجہ سے۔ اور یہ جر میں کیوں ہے؟ مشرکونہ مشرکینہ مشرکینہ، یہ من کی وجہ سے۔ تو یہ معطوف اور معطوف علیہ مل کر مجرور، جار اور مجرور۔ جس کو ہم ویسے مبتدا کہہ دیتے ہیں، اصل میں اس میں کانا ہے۔ اور کانا کی خبر کس حالت میں ہوتی ہے؟ کانا زید عالمن، اس میں کانا اچھا حتیٰ، دیکھیے حتیٰ بنیادی طور پہ جب آپ اسم کی بحث پڑھ رہے تھے حتیٰ حرف جار ہے، لیکن جب آپ حروف ناصبۃ المضارع پڑھ رہے تھے، ان، لن، کئی، اذن اور حتیٰ، حروف ناصبۃ المضارع وہ حروف جو مضارع کو، فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ حتیٰ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ تو یہ کیا ہے؟ حرف جار ہے۔ کس کے لیے؟ اسم کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور حرف ناصبہ ہے فعل کے لیے،
کیونکہ اس کے بعد انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان جو ہے وہ مقدر ہوتا ہے، یعنی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تبھی آپ دیکھیں تأتیہ، اور حتیٰ جو ہے وہ غایت کا بیان کرتا ہے، غایت اس وقت تک جب تک، تو ہم اس کو حرف ناصبہ لکھیں گے یہاں پہ، اس لیے کہ اس کے بعد ان مقدر ہے۔ ٹھیک ہے، بس نشان ڈال لیں آپ۔ تأتیہ فعل، ہم مفعول، البینہ یہ فاعل ہے۔ اچھا، لم کا کیا فائدہ؟ لم معنی کو ماضی میں لے جاتا ہے، تاکیدی نفی اور معنی ماضی میں۔ لم یکن الذین کفروا، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکوں میں سے، منفکین، اس کا مادہ ہے فا کاف اور کاف، اور یہاں پر آیا ہے باب انفعال سے، انفکا ینفکو، انفکاکن، اس سے اسم الفاعل ہے منفعل کے وزن پر منفککن، اور اس سے ہو گیا منفکن۔ آپ کو پتا ہے کہ باب انفعال لازم ہوتا ہے، اس کے معنی ہے جدا ہونا، کسی عادت کو چھوڑ دینا، الگ ہو جانا۔ تو وہ کیا نہیں تھے؟ منفکین، چھوڑنے والے، جدا ہونے والے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم البینہ، ان کے پاس آ گئی واضح دلیل۔ بینہ واضح دلیل، روشن دلیل۔ اب آگے جو بینہ ہے، یہ دیکھیں بینہ گول تا بتا رہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اس کا مذکر کیا ہوتا ہے؟ بینن۔ لیکن البینہ جو ہے نا، البینہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اور اس کی کتاب ملتے ہیں تو یہ البینہ وجود میں آتا ہے۔ البینہ واضح دلیل، یعنی کہ رسول کا عمل، رسول خود فی نفسہ ہی، اور ان کا صحیفہ، ان کی کتاب۔ تو آگے جو پڑھیں گے وہ اسی کی البینہ کی ایکسپلینیشن ہے کہ البینہ سے کیا مراد ہے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ اب دیکھیے یہاں یہ رسول ان کا نکرہ ہونا تھوڑا سا ہماری اٹینشن چاہتا ہے۔ عربی زبان میں کسی کو جنرلائز کرنا ہو تو بھی نکرہ کرتے ہیں، کسی کو ویلیویبل کرنا ہو، کسی کو کسی کی بڑائی بیان کرنے کے لیے بھی ایک اسلوب نکرہ کا ہے۔ پھر ایک اور چیز آپ پڑھ چکے، نکرہ موصوفہ۔ مثال کے طور پہ قرآن میں ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ رجال، ایسے لوگ، ترجمہ کرتے ہیں ایسے لوگ، لا تلہیہم، جن کو مصروف نہیں کرتے، جن کو غفلت میں نہیں ڈالتے، تجارت ولا بیع، یعنی وہ ایسے لوگ جو، یہ الذی کا سا مفہوم پیدا کرتا ہے، انداز بیان ہے۔ اب وہاں ان کی تحسین کی جا رہی ہے، کمال لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ پھر آگے اور صرف یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ تو یہ کیا ہوا؟ ان لوگوں کے، تو یہ نکرہ موصوفہ کہتے ہیں، اور آگے جو جملہ آتا ہے اس کو صفت کہہ دیتے ہیں۔ کیا کچھ بتا دیا میں نے آپ کو؟ نکرہ
عموم کے لیے بھی ہوتا ہے، نکرہ اسپیشلائز کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، نکرہ موصوفہ بھی ہوتا ہے، جس کے بعد ٹھیک اچھا اب یہاں پر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم یہ کہیں جی یہ بینہ کے لیے موصوف ہے، یہاں پر یہ رسول کے بارے میں ایک رائے ہے کہ بینہ کے لیے موصوف ہے، بینہ سے مراد کیا ہے؟ رسول، ایسا رسول، یہ اس کی صفت ہے اور یہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ایک صفت کیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ من اللہ ہے، اور دوسری صفت کیا ہے کہ وہ یہ کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ یہ اس موصوف کی صفت ہو گئے اور یہ صفات ان کی ہو گئی۔ دوسرا، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ ہم مبتدا کر دیتے ہیں، یہ خبر ہے، اور یہ تو صفت ہی رہے گی، ٹھیک ہے جی؟ اس میں یہاں پہ میں لیتا ہوں، یہاں بھی صفت، یہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ ہے صفت بینہ، آپ کو آپشن بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے آپ کو کہ ترکیب ہوتی کیا، صفت بینہ، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک آپشن یہ ہوگی ہمارے پاس، دوسری یہ ہوگی، اب تیسری، اس سے پہلے ایک ہیا مبتدا ہے، رسول جو ہے یہ خبر ہے، یہ متعلق خبر ہے، اور یہ وہی صفت کی صفت ہے۔ وہ رسول ہے، یہ ہیا ریفر کر رہا ہے بینہ، تو یہ آپ کو ان نٹشل بتانا مقصود یہ تھا۔ یہاں پہ ہم کرتے ہیں ایک مبتدا محذوف جو ہیا بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کی خبر ہے، یتلو فعل، اس میں فاعل ہے۔ اچھا یہ جو الف ہے نا، یہ الف گرامر کے لحاظ سے یہاں نہیں ہونا چاہیے، یہ اشارہ کر رہا ہے جیسے یہاں پر بات جمع کی ہو رہی ہے، یہ تلا یتلو، یتلو کا پہلا صیغہ جو ہے یتلو لکھا جائے گا بغیر الف کے، یہ وہ ہے، لیکن یہ قرآن مجید میں لکھا گیا تھا، اس کو ایسے ہی رکھا گیا ہے، اگرچہ کہ عربی گرامر کے لحاظ سے یہ یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ املاء قرآنی ہے، اس جگہ پر یہ ایسے ہی تھا اور ایسے ہی ہے۔ اس کا فاعل جو ہے رسول، وہ رسول ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یتلو، جو تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، صحفا مطہرتن، یہ پڑھتے اصل میں پڑھتا ہے، واحد ہے یہ، جو رسول ہے اللہ کی طرف سے جو پڑھتا ہے، صحفا مطہرہ، پاکیزہ صحیفے، صحیفہ جو ہے نا یہ پمفلٹ کے لیے آتا ہے، کچھ اوراق،
کتاب کے لیے صحیفہ نہیں ہوتا، کتاب کتاب ہے، صحیفہ صحیفہ ہے. چھوٹا رسالہ، مجموعہ اوراق، فیہا کتب قیمہ. یہ جو ہے یہ ہے صحفن کی صفت، جس میں ہے مضبوط کتابیں. اب یہ بہت اہم بات ہے یہاں سمجھنے کی کہ پہلے صحیفے کا ذکر ہے اور اس صحیفے کی تعریف بیان یہ ہو رہی ہے کہ مضبوط کتابیں. اگر کتبہ کا ترجمہ ہم یہی لیں، لیکن کتبہ کا ایک ترجمہ حکم بھی ہوتا ہے. کتب علیکم الصف، واجب کر دیے گئے، فرض کر دیے گئے، جس میں ہیں مضبوط احکامات. قیم کہتے ہیں اعلیٰ درجے کو، مضبوط کو قیم. اور قیم اب مینجمنٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہوں کہ ادارے جو دینی ادارے ہیں قیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جو مدیر المہام ہوتا ہے، جو مدار المہام جس کو ہم مینیجر کہتے ہیں، مینیجر آپریشنز، اس کو قیم کہا جاتا ہے. وہ بھی احکامات جاری کرتا ہے. فیہا کتب قیمہ، اس میں ہے مضبوط احکامات. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. اب دیکھیے ما اور الا آپ پڑھ چکے ہیں کہ ما اور الا کا اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ ایک حصر کا مفہوم پیدا کرنا. جیسے میں نے کہا ما جاء الا زید، وہ نہیں گیا مگر زید کے، یعنی کوئی نہیں گیا، گویا زید کے جانے کو فوکس کرنا تھا. ٹھیک ہے. فعل مجبول میں نائب الفاعل ہم ہوتا ہے. الکتابہ مفعول ہے. اصل میں آتا یوتی ایتاءن جو ہے وہ دو مفعول چاہتا ہے، جس کو دیا جائے اور جو دیا جائے. آتا یوتی ایتاءن. تو یہاں چونکہ فعل مجہول ہے تو پہلا مفعول نائب الفاعل بن کے آ گیا اور دوسرا مفعول مفعول ہی رہے گا. یہ ما مصدریہ ہے. یہ ما مصدریہ وہ ہے کہ اس ما کے بعد جو فعل آتا ہے وہ مصدری معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، ما مصدریہ.
وما تفرق الذین، فرق یفرق تفریقا، فا را قاف مادہ باب تفعیل، الگ الگ ہونا. یہاں پہ آیا ہے، یہاں پر باب تفعل سے آیا ہے. تفرق یتفرق تفرقا، باب تفعیل سے الگ الگ کرنا ہے معنی، اور باب تفعل سے الگ الگ ہونا. تفرقہ اسی سے بنا ہے. وما تفرق، اور نہیں الگ الگ ہوئے، الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گئی کھلی نشانی، مگر ان کے پاس کھلی نشانی آ جانے کے بعد. یعنی مقصد کیا ہے کہنے کا، کہ کھلی نشانی آ جانے کے بعد جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ تفرقے میں پڑ گئے. اگر اب ما اور الا نکال دیں تو کیا بنے گا، تفرق الذین اوتوا الکتاب من بعد ما جاءتهم البینہ، تفرقے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی باوجود اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی تھی. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اچھا یہاں پہ ایک اس سے پہلے کہ ترکیب کریں، ایک آپ دیکھیں کہ اب امرا اس کا جس کو حکم دیا جائے وہ مفعول ہوتا ہے، جو حکم دیا جائے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں با لگتا ہے، با اسے کہتے ہیں با کا صلہ لگتا ہے. امرنی ربی بتسع، حدیث ہے، مجھے میرے رب نے 6 باتوں کا حکم دیا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، امر بالمعروف، یعنی جو حکم دیا جائے اس کے ساتھ با لگتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا حکم دیا گیا، اور ان کو نہیں حکم دیا گیا، مگر اب جو حکم دیا گیا وہ یہ ہے. ایک حکم یہ ہے اور ایک حکم یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کو پتا ہے کہ فعل کے ساتھ حرف جار با نہیں لگتا، حرف جار ہے وہ اسم کے ساتھ لگتا ہے. یہاں پہ کیا لگا ہوا ہے، یہاں پہ لگا ہوا ہے لام زیر لی. یہ لام کئی کہلاتا ہے، تاکہ. اور لام کئی جو ہے نا دیٹ از اکول ٹو بی ان. ٹھیک ہے جی، یہ حرف جر ہوتا ہے، ان ناصبہ ہے، اور اس کا عمل چلتا ہے تو یعبدونا کا نون اڑ گیا نصب میں چلا گیا، یقیمونا کا نون اڑ گیا نصب میں چلا گیا، یؤتونا کا نون اڑ گیا نصب میں چلا گیا. تو اب یہاں پر کیا ہوا ہے کہ لی کو جو ہے بی ان، اب یہ با امرا کے ساتھ ضروری ہے، لہذا آپ سمجھ جائیں کہ اس لام زیر لی اگرچہ لام کئی ہے لیکن ہم اس کو بریکٹ میں جارہ لکھیں گے. اس نے جگہ لی ہے. کیوں جگہ لی ہے؟ کہ اصل میں لا کیا تھا، بی ان. ہم نائب الفاعل حسب کے لی ناصبہ ہے ان کی وجہ سے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ جارہ کا کام کر رہا ہے کیونکہ ساتھ با ہے موجود.
کس بات کا حکم دیا گیا؟ یہ میں آپ کو نشانی بتا رہا ہوں. یعبدو فعل، اصل میں کیا تھا یہ؟ یعبدونا. نون کیسے گر گیا؟ لام کئی کی وجہ سے، نصب کی وجہ سے. اچھا، آپ کو ایک چیز میں نے پہلے بتائی تھی کہ اسم الفاعل بعض اوقات فعل کی طرح کام کرتا ہے اور اس کا ایک مفعول آتا ہے. اور میں نے مثال دی تھی انی جاعل فی الارض خلیفتن، میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ کو. جاعل کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے، اس کا ایک مفعول آ رہا ہے، فعل نہیں آ رہا ہے، اس کا ایک مفعول آ رہا ہے. اسم الفاعل کا بعض اوقات مفعول آ جاتا ہے، فعل کی طرح کام کرتا ہے. حال کر دیں. اور یہ ہے حال اول. حنفاء، دو حال بیان ہوئے. یقیمون پہ اثر ہے لیعبد لی کا، اسی لیے بتایا کہ وہ منصوب ہے. اس با کی وجہ سے. وما امروا، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، الا مگر یہ کہ یعبدوا اللہ، وہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء یکسو ہوتے ہوئے. حنیف یکسو کو کہتے ہیں. یکسو کا ترجمہ انگلش میں کیا کریں گے آپ؟ فوکس ایک ترجمہ، ٹارگیٹڈ، ڈیڈیکیٹڈ
وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کریں نماز کو، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور وہ ادا کریں زکوٰۃ. یعنی کہ ان کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ نمبر 1 یعبد اللہ، کہ وہ عبادت کریں اللہ کی. نمبر 2 یقیم الصلاۃ، قائم کریں نماز کو. اور نمبر 3 یؤتوا الزکاۃ. ان 3 چیزوں کے بارے میں کہا گیا ذالک دین القیمہ، وہ ہے دین القیمہ. قیم کا ترجمہ کیا بتایا تھا آپ کو؟ مضبوط دین، اعلیٰ درجے کا دین. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ. اس میں موصول ہے یعنی مبتدا. ان لوگوں کے بارے میں کوئی خبر دی جائے گی آگے. قائم مقام خبر. قائم مقام خبر بھی کہہ سکتے ہیں، متعلق خبر ہے. خبر کیا ہو سکتی ہے اگر ہم محذوف کریں تو؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے، یدخلون، وہ خبر ہو جائے گی، وہ داخل ہوں گے فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں. تو وہ خبر محذوف ہے. تو بریکٹ میں کر لیں وہ داخل ہوں گے، یا یدخلون وہ داخل کیے جائیں گے، دونوں پاسبلٹی. فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں. خالدین فیہا رہنے والے ہوتے ہوئے اس میں. دیکھیں اصل میں کیا ہوا، یہ خالدینہ پھر فاعلینہ کا وزن ہے. فاعل کا جو وزن ہے اس کے بعد تو ہم نے ایک مفعول نکال لیا پکڑ کے. تو گویا وہ فعل کی طرح کا اس میں ایلیمنٹ ہے، رہنے والا. ٹھیک ہے، اس لیے اولئک ھم شر البریہ یہ مبتدا ہے، یہ ضمیر الفاصل ہے، یہ تاکید کے لیے آتی ہے، حصر کے لیے. مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ.
اولئک ہم وہی لوگ ہیں شر البریہ، بریہ اس کا مادہ ہے با را اور حمزہ، برا یبرأ، با فتح سے اس کے معنی ہیں پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الباری پیدا کرنے والا، بریتن کہتے ہیں کریشن کو، مخلوق کو، یہ فعیلتن کے وزن پر ہے، اسم المفعول، فعیل بمعنی اسم المفعول، یہ مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، وہ ہیں بدترین مخلوق۔ خیرن اور شرن آپ کو پتہ ہے یہ اسم التفضیل کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ خیرکم تم میں سب سے بہترین، تم میں بہترین، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ تو افعلو کا تو ایک وزن اپنی جگہ پر موجود ہے، مؤنث کے لیے فعلا ہے، لیکن خیر و شر یہ بطور مضاف آتے ہیں اور تفضیل الکل کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں اگر بطور مضاف آئے تو، ورنہ خیر منہ شیطان نے کیا کہا تھا، قال انا خیر، اگر من لگ جائے گا تو تفضیل البعض ہو جائے گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، آسان ترکیب ہے۔ معطوف اور معطوف علیہ مل کر یہ جملہ اسمیہ خبر ہے انا کے لیے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے کہ وہ کون ہیں؟ خیر البریہ۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے کیے نیک کام، اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ ہیں بہترین مخلوق، یہی لوگ ہیں بہترین مخلوق۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیے یہ مبتدا ہے، اس کے بارے میں کیا خبر کی جا رہی ہے کہ یہ ان کی جزا ہے رب کے پاس۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ مبتدا ہے، ان کی جزا کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہے، جنات عدن، لیکن ہے وہ کہاں پہ؟ رب کے پاس۔ یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں۔
ہاں مضاف الیہ ہے. تاکید ہے ابداً، تاکید بھی ہے اور اس کے اندر ظرفیت بھی ہے، ٹائم ایلیمنٹ ہے. جزاؤہم ان کا بدلہ ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات عدن عدن کے باغات. عدن جو کہتے ہیں جس کو ایڈن انگلش میں استعمال کیا ہے، باغ عدن کہا جاتا ہے ریزیڈینشل گارڈن کو، رہنے والے باغات، رہنے کے باغات، سیٹل ہونے کے باغات. یہ اسی سے لکھتا ہے معدنیات. معدنیات کیا ہوتی ہیں؟ جو زمین کے اندر رہتی ہیں. معدنیات زمین کے اندر رہنے والی جو دھاتیں ہیں ان کو معدنیات کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ وہاں پر پلیسڈ ہیں. تو جنات و عدن ریزیڈینشل گارڈن اصل میں ہے رہنے کے باغات. تو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رہنے کے باغات مبتدا ہو جائے اور جزاؤہم ان کی خبر ہو جائے. ٹھیک ہے، دونوں آپشنز ہیں. جنات و عدن جو ریزیڈینشل گارڈن ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے دامن میں، تحتہا ان کے نیچے کہہ دیتے ہیں عموماً دامن میں، ندیاں. خالدین فیہا رہنے والے ہوتے ہوئے اس میں، ابداً ہمیشہ کے لیے. رضی اللہ عنہم رضیہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. راز اور ضاء مادہ ہے، باب سمیہ سے آتا ہے، رضیہ یرضا راضی ہونا، اور جس سے راضی ہوا جائے اس کے ساتھ عن لگتا ہے. جو راضی ہو وہ فاعل ہے اور جس سے راضی ہوا جائے وہ عن لگتا ہے. رضی اللہ عنہم راضی ہوا یا راضی ہو جائے گا اللہ ان سے. وَرَضُوا عَنْهُ اور وہ راضی ہو گئے یا راضی ہو جائیں گے اس سے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، ذَلِكَ بنیادی طور پر اس میں اشارہ ہے ربا کی نسب بتا رہی ہے کہ یہ مفعول ہے.
ذالک لمن خشی ربہ، وہ اس کے لیے ہے جو ڈرا اپنے رب سے۔ الحمدللہ آج یہ صورت مکمل ہو گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔